سورت شروع ہو رہی ہے سورہ النور۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ نور السماوات والارض، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ النور ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ نور جو ہے مصدر ہے بمعنی فاعل، منور کے، منور روشن کرنے والا، یعنی یہ وہ صورت ہے کہ اس کے احکام پورے معاشرے کو منور کر دیتے ہیں، پاکیزہ، منور، خوشبودار اور معطر بنا دیتے ہیں پورے معاشرے کو۔ اسی لیے یہ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ جن کے بارے میں خصوصاً تاکید ہے کہ مرد تو پڑھے ہی پڑھیں اور مرد تو سمجھے ہی سمجھیں، یہ صورت خواتین کو بھی پڑھاؤ اور یہ صورت خواتین کو بھی سمجھاؤ، کیونکہ اس میں بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق خصوصاً خواتین سے ہے، ان کے عفت، ان کی پاک دامنی، ان کے عزت و آبرو کا تحفظ اس حوالے سے ہے۔ اور ویسے بھی خانگی معاملات، معاشی معاملات، معاشرتی معاملات، اخلاقی معاملات، یہ ساری چیزیں، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پورے معاشرے کی اصلاح اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان فرمائی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورۃ، یہ سورت، انزلناها، ہم نے نازل کی ہے، یہ سورت ہم نے نازل کی ہے۔ یہ عام جو صورتیں ہوتی ہیں ان سے اس صورت کا آغاز بالکل ہٹ کے ہے، ایک بڑے ہی سنسنی خیز سے انداز میں اس کا آغاز ہے، تاکہ پڑھنے والے شروع سے ہی متوجہ ہو جائیں اور متوجہ بھی ہو جائیں اور ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی خاص بات بتانا چاہتے ہیں، کوئی بڑا حکم دینا چاہتے ہیں۔ سورۃ انزلناها، یہ سورت ہم نے اتاری ہے، وفرضناها، اور اس کو ہم نے تم پر لازم کیا ہے، وفرضناها، ہم نے فرض کیا ہے، ہم نے لازم کیا ہے، یعنی اس کے جتنے احکام جو اس کے اندر ہیں ہم نے تم پر لازم کیے ہیں۔ وانزلنا، اور ہم نے اتاری ہیں، فیہا، اس میں، آیات بینات، بڑی واضح آیات۔ یہاں آیات بمعنی احکامات کے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آگے احکامات کا تذکرہ ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، بڑے واضح احکامات ہم نے اس صورت میں اتارے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم اس سے کچھ سبق حاصل کرو اور تم اس سے کوئی نصیحت اور فائدہ حاصل کرو۔ تو وہ جو اللہ نے لازم کیے ہیں اور جو آیات اور احکام نازل کیے ہیں ان میں سے پہلا، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت ہو، والزانی، اور یا زنا کرنے والا مرد ہو، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدو، کوڑے مارو، کلا، ہر، واحد، ایک کو، منہما، ان دونوں میں سے، فجلدو کل واحد منہما، کوڑے مارو ان دونوں میں سے ہر ایک کو، مئۃ جلدہ، 100 کوڑے، ان میں سے ہر ایک کو، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یہ سزا ہے اس گناہ کی جس کو زنا کہا جاتا ہے، کیونکہ اسلام نے مرد اور عورت کی خواہشات کی تکمیل کی تمام صورتیں وہ مہیا کر دی ہیں، بیان بھی کر دی، مہیا کر دی ہیں۔ مرد اور عورت کی خواہشات کی تکمیل کی تمام صورتیں مہیا کر دی ہیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو اور عورت کو اپنی خواہشات کی تکمیل کا حکم بھی دیا جائز طریقے سے،
اب اگر کوئی شخص اللہ کے اس جائز طریقے کو چھوڑ کر ناجائز راستے و طریقے کی طرف جاتا ہے تو اب یہ گناہ گار ہی نہیں ہے، یہ مجرم بھی ہے، لہذا اب اس کے لیے سزا ہے۔ اب یہاں پر جو سزا ہے یہ سزا کموار مرد اور کمواری عورت کے لیے ہے، شادی شدہ کے لیے نہیں۔ یہ کنوار مرد اور کنواری عورت کے لیے یہ سزا ہے۔ اگر کنوارا مرد زنا کرے، کنواری عورت زنا کرے تو 100 کوڑے ان کی سزا ہے۔ لیکن اگر شادی شدہ مرد زنا کرے یا شادی شدہ عورت زنا کرے تو اس کی سزا رجم ہے، اور رجم کہتے ہیں ان کو پتھر مار کے ہلاک کر دینا، جسے سنسار کرنا کہتے ہیں۔ عربی میں رجم، اردو میں سنسار کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ پتھر مار کر ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ تو فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، اگر وہ کنوارے ہیں تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ، اور نہ اختیار کرو، بِهِمَا ان دونوں کے بارے میں، رأفتٌ کوئی نرمی، فی دین اللہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے میں اور اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں۔ اللہ کے دین کو نافذ کرنے اور اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں ان کے معاملے میں کوئی نرمی کا مظاہرہ نہ کرو۔ ان اگر کن تم ہو تم تؤمنون ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اس حکم کو قبول کرو، اس پر عمل درآمد کرو اور اس معاملے میں کسی قسم کی نرمی کا مظاہرہ نہ کرو۔ وَلْيَشْهَدْ، اور مشاہدہ کرے، عذابہما ان دونوں کی اس سزا کا، طائفتٌ ایک گروہ، من المؤمنین ایمان والوں کی، اور ایمان والوں کی ایک جماعت اس کو باقاعدہ اپنے سامنے ہوتا ہوا دیکھے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ سزا اعلانیہ ہو، خفیہ طور پر نہ ہو، تاکہ جو معاشرہ ہے وہ معاشرہ اس برائی سے بچے۔ جس سزا کو، جو سزا اعلانیہ ہوتی ہے نا، جو سزا اعلانیہ ہو اس سے لوگ ڈرتے ہیں، اس کا خوف لوگوں کے اندر بیٹھتا ہے، اس کا ڈر لوگوں کے اندر بیٹھتا ہے، پھر لوگ اس سے اجتناب کرتے ہیں، لوگ اس سے بچتے ہیں۔ لہذا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان کی جو سزا ہے اسے ایمان والوں کی ایک جماعت اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کا مشاہدہ کرے۔ الزانی، یہ جو زنا کرنے والا مرد ہے، لا ينکحو، یہ نہ نکاح کرے، الا زانیۃ، مگر زانیہ عورت سے، او مشرکہ، یا پھر مشرکہ عورت سے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانی مرد زنا اور زانیہ عورت سے نکاح کرے یا پھر مشرکہ عورت سے نکاح کرے۔ والزانیۃ، اور اسی طرح جو زانیہ عورت ہے، لا ينکحوها، نہ اس سے نکاح کرے، الا مگر زان، زانی مرد، او مشرک، یا مشرک مرد۔ اب یہ جو حکم ہے، یہ جو آیت ہے، حکم نہیں کہنا چاہیے، آیت ہے، یہ اخلاقی تعلیم کے طور پر ہے، اخلاقی تعلیم، اور اس عمل کو معاشرے کے اندر برا ثابت کرنے کے لیے۔ اب جس نے ایسی حرکت کی ہے نا، وہ اس قابل ہی نہیں رہا کہ کسی شریف خاتون سے اس کی شادی کی جائے، اب وہ اس قابل نہیں رہا، یا وہ خاتون اس قابل ہی نہیں رہی کہ کسی شریف مرد سے اس کی شادی کی جا سکے، بلکہ ایسا ہی کوئی گندا مرد ملے تو اس عورت کو اس کے ساتھ بیاہ دو، یا ایسی گندی عورت کوئی ملے تو اس مرد کو اس عورت کے ساتھ بیاہ دو۔ یہ اخلاقی طور پر ہے۔ اب دیکھیں یہاں مشرک کا لفظ ہے، حالانکہ مشرک کے ساتھ تو نکاح جائز ہی نہیں، ہم نے دوسرے پارے میں پڑھا ہے، ہم نے دوسرے پارے میں پڑھا ہے، لا تنکحوا المشرکات، لا تنکحوا المشرکات، مشرک عورت سے نکاح نہ کرو، حتی یؤمن، جب تک وہ ایمان نہیں لے آتی۔ یہ اخلاقی طور پر ہے، یعنی یہ اتنا گندا ہو گیا، یہ بندہ اتنا گندا کہ کسی مسلمان عورت کے تو اب لائق ہی نہیں رہا، اب اس کو تو پھر کسی کافر کے ساتھ ہی بیاہ دو۔ یہ صرف اخلاقی طور پر، یہ اس چیز کی برائی
ظاہر کرنے کے لیے، ورنہ کسی زانی مرد کا نکاح کسی پاک دامن خاتون سے ہو جائے تو نکاح جائز ہے، یا کسی زانیہ خاتون کا نکاح کسی شریف انسان سے ہو جائے تو نکاح جائز ہے، نکاح ہو جاتا ہے، بالکل ان کا رشتہ بالکل شرعاً جائز ہوتا ہے، اور ان سے جو اولاد ہوتی ہے وہ بالکل جائز ہوتی ہے، لیکن صرف اس کی قباحت ظاہر کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں الزانی لا ينکح الا زانیہ، اب زانی مرد اس قابل نہیں رہا کہ کسی شریف عورت سے نکاح کرے، بلکہ اب تو وہ تو اسی قابل ہے کہ کسی زانیہ عورت سے یا کسی مشرکہ عورت سے نکاح کرے، اور زانیہ جو عورت ہے وہ اس قابل نہیں رہی کہ کسی شریف النفس مومن مرد سے اس کا نکاح ہو، بلکہ کسی مرد زانی مرد یا کسی مشرک مرد سے اس کا نکاح کیا جائے۔ وحرم، اور حرام کیا گیا ہے، ذالک، یہ عمل، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، اور ایمان والوں پر یہ زنا حرام کیا گیا ہے، اور ایمان والوں پر یہ جو زنا کا عمل ہے یہ حرام کیا گیا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، یرمون، جو الزام لگاتے ہیں، المحصنات، پاک دامن عورتوں پر۔ ابھی تک تو یہ تھا کہ کسی نے یہ غلط عمل کیا اور اس کا یہ عمل ثابت ہو گیا، اور ثابت ہونے کی وجہ سے اس پر یہ سزا لاگو ہو۔ اچھا، اگر کوئی کسی خاتون کے اوپر جھوٹا الزام لگا دیتا ہے کسی چیز کا، اس کے کردار کے اوپر جھوٹا الزام کوئی کسی خاتون پر لگا دیتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ چار مرد جو ہیں وہ چار گواہ لائے، چار گواہ۔ ایک خاتون کی عزت و آبرو کا معاملہ ہے، لہذا چار گواہ جو قابل اعتماد ہوں وہ اگر گواہی دیں کہ واقعتاً اس خاتون نے یہ عمل کیا ہے واقعتاً، تو پھر اس کو تسلیم کیا جائے گا، اور اگر وہ گواہ نہ لا سکے، ثابت نہ کر سکے، جس سے پتہ لگے کہ یہ جھوٹا شخص ہے، تو اس کو تو سزا ملنی چاہیے کہ جس نے کسی خاتون کے اوپر اور پاک دامن خاتون کے اوپر جھوٹا الزام لگایا اس کو تو سزا ملنی چاہیے۔ اور وہ کیا سزا ہے جو کسی خاتون پر جھوٹا الزام لگائے؟ وہ یہ والذین، اور وہ لوگ، یرمون، جو الزام تراشی کرتے ہیں، المحصنات، پاک دامن خواتین پر، ثم، پھر، لم یأتو، نہیں لا پاتے، بأربعۃ شہداء، چار گواہ، پھر چار گواہ اس پر نہیں لا پاتے، فجلدوہم، تو کوڑے مارو ان کو، 80 جلدہ، 80 جلدہ کوڑے، تو ان کو 80 کوڑے مارو، جھوٹا الزام لگانے والوں کو، بشرطے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ واقعتاً یہ جو بات کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے دو گواہوں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ بات کرنے والے سچے ہیں، یہ الزام لگانے والے سچے ہیں، یہ ثابت ہو جاتا ہے، لیکن وہ چار گواہ پیش نہیں کر پاتے بلکہ ان کے پاس 2 ہیں یا 3 ہیں، تو ایسی صورت کے اندر بہرحال ان کے اوپر جو سزا ہے نا وہ لاگو نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مکمل طور پر نہیں، لیکن جو بات کہہ رہے ہیں اس بات کے کہنے میں کہیں نہ کہیں وہ سچے ثابت ہو رہے ہیں، لیکن اس خاتون پر جس پر یہ الزام لگا رہے ہیں اگر یہ الزام سچا ثابت ہو جاتا ہے تو اس پر تو سزا جاری ہوگی، وہ تو زانیہ تصور ہوگی، اس پر سزا جاری ہوگی، تو اب چونکہ اس پر سزا جاری ہونی ہے اس کے لیے اللہ کہتے ہیں نہیں، گواہی کا معیار تھوڑا سا اور اونچا ہونا چاہیے، اس لیے اس خاتون پر جو ہے وہ سزا جاری نہیں ہوگی اگر 2 گواہ گواہی دیتے ہیں، 3 گواہ، جی اچھا، جو جدید یعنی آپ ذرائع کہہ رہے ہیں، جدید ذرائع سے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے، وہ ڈی این اے کہہ رہے ہیں نا، ڈی این اے سے چلیں، اس پر میں آپ کو انشاءاللہ تھوڑی سی فریش، میرے ذہن میں کوئی بات ابھی نہیں ہے، میں انشاءاللہ اس پر تھوڑا سا پرسوں انشاءاللہ اللہ چاہا تو تفصیلاً آپ کو بتا دوں گا کہ جو جدید ذرائع ہیں، ہاں ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، سزا نہیں ملے گی،
کیونکہ سزا کے لیے کم از کم 4 افراد کا ہونا ضروری ہے. لیکن اگر یہ دونوں سچے ہیں اور ثابت ہوتا ہے کہ یہ اپنی بات کہنے میں سچے ہیں تو پھر ان کو بھی سزا نہیں ملے گی. پھر ایک بھی نہ ہو. اگر عورت قبول کر لیتی ہے نا پھر تو ایک گواہ بھی نہ ہو تو پھر تو اس پر سزا لاگو ہوگی. والذین یرمون المحصنات، اور وہ مرد، وہ لوگ جو کسی پاک دامن عورت پر الزام لگاتے ہیں، پاک دامن خواتین پر، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ پیش نہیں کر پاتے، فجلدوہم 80 جلدہ، تو ان کو 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور پھر کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، واولئک هم الفاسقون، کیونکہ یہ لوگ ناقابل اعتماد ثابت ہو چکے ہیں، یہ بے اعتبار لوگ ثابت ہو چکے ہیں. الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، تابوا، جو توبہ کر لیں، من بعد ذلک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنا طرز عمل ٹھیک کر لیں. سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور اپنا طرز عمل ٹھیک کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے جھوٹی گواہی دی لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا، انہوں نے معافی مانگی، توبہ کی، اور آئندہ کے لیے ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ ٹھیک ہو گئی کہ اب یہ جھوٹ نہیں بولتے، تو پھر کسی موقع پر کہیں اور ان کی گواہی کی ضرورت پڑے تو قبول کی جا سکتی ہے. یہ 2 حکم ہو گئے، ایک جس نے واقعتاً یہ برا کام کیا، مرد یا عورت، دوسرا کسی نے جھوٹا الزام لگایا. تیسرا والذین، اور وہ مرد، یرمون، جو الزام عائد کرتے ہیں، ازواجہم، اپنی بیویوں پر. والذین یرمون ازواجہم، اور وہ مرد جو اپنی بیویوں پر اس قسم کے الزام عائد کرتے ہیں، یعنی خاوند یہ الزام لگاتا ہے کہ میری بیوی زنا کی مرتکب ہوئی ہے. اگر خاوند یہ الزام لگاتا ہے، اب یہاں پر 4 گواہوں والا معاملہ نہیں ہے، اب 4 گواہوں والا معاملہ نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، وجہ اس کی یہ ہے، دیکھیں یہ 4 گواہ نہ لا سکے، فور ایگزامپل 4 گواہ نہیں لا سکتا، کیا یہ خاوند اس عورت کے ساتھ یا یہ عورت ایسے خاوند کے ساتھ رہنا گوارا کرے گا؟ نہیں گوارا کرے گا. اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے الگ حکم نازل فرمایا. ان کا معاملہ عام نہیں ہے، انہوں نے اکٹھے رہنا ہے. کل کو یہ خاوند اس عورت کے ساتھ کیسے رہے گا؟ لہذا اسے خاوند کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ عورت واقعتاً اس گناہ کی مرتکب ہوئی ہے، یا پھر عورت کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ الزام جو ہے یہ جھوٹا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے وہ بیان ہو رہا ہے. والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے اوپر ایسا جھوٹا الزام لگاتے ہیں، ولم، اور نہیں، یکن، ہیں، لہم، ان کے پاس، شہداء، گواہ، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کے، اپنے سوا اور کوئی گواہ نہیں ہے. فشہادت، تو ان کی جو گواہی ہے، احدہم، ان میں سے ہر ایک کی، فشہادت احدہم، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی کیا ہے، 4 شہادات، قسمیں، باللہ، اللہ کی. 4 شہادات باللہ، اللہ کی 4 قسمیں. اس کو شرعاً کہا جاتا ہے لعان، لعان کہا جاتا ہے. میاں بیوی کے درمیان اگر یہ معاملہ ہو تو پھر اس کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ 4 مرتبہ لعان کی ضرورت ہے. اور وہ لعان کیا ہے؟ مرد 4 دفعہ قسم کھائے کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس پر جو الزام لگا رہا ہوں میں اس میں سچا ہوں. اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اب خاوند نے کر دیا، ٹھیک ہے، خاوند کا معاملہ پورا ہو گیا. اب عورت سے کہا جائے گا جی کیا کہتی ہو؟ اگر تو عورت کہتی ہے ہاں اس نے جو قسمیں کھائی ہیں سچا ہے، تو سیدھی سی بات ہے اس نے کمٹ کر لیا، اعتراف کر لیا، اب اس کے اوپر سزا لاگو ہوگی. لیکن اگر عورت کہتی ہے کہ نہیں جناب یہ جھوٹا ہے،
تو محض زبانی کلامی جھوٹا ہونا کافی نہیں ہوگا، اس کو بھی 4 قسمیں کھانی پڑیں گی، اس کو بھی 4 قسمیں۔ اب جب وہ 4 قسمیں کھائے گی اور 5ویں دفعہ وہ بھی لعان کرے گی کہ اگر میں جھوٹی ہوں تو میرے اوپر اللہ کا غضب ہو، ٹھیک ہے۔ اب خامند نے قسمیں کھائیں کہ یہ غلط ہے، عورت نے قسمیں کھائیں کہ نہیں جناب میں غلط نہیں ہوں، میں ٹھیک ہوں، میرا خامند جھوٹا ہے۔ اب معاملے کا تصفیہ کوئی بھی نہ ہوا، خامند بھی اپنی جگہ قسمیں کھا رہا ہے، بیوی بھی اپنی جگہ قسمیں کھا رہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا وہ یہ کہ پھر آپ ایسی خامند اور بیوی جو ہیں ان کے درمیان آپ علیحدگی کروا دیتے تھے، بس اس کے بعد تمہارا دینا بنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ جو سزا لاگو ہونی چاہیے اس کے لیے وہ معیار پورا نہیں ہو پایا، اس لیے سزا لاگو نہیں ہوگی، البتہ یہ ہے کہ اب ان کا رشتہ ختم کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ پھر ختم فرما دیتے تھے۔ اب ترجمہ دیکھتے ہیں۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ مرد جو اپنی بیویوں پر الزام عائد کرتے ہیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ نہیں ہے، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کے، فشہادۃ احدہم، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہوگی کہ 4 شہادات باللہ، وہ 4 قسمیں کھائے گا اللہ کی کہ انہ لمن الصادقین، کہ میں سچا ہوں، میں سچا ہوں۔ والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ وہ کیا کہے گا، ان لعنت اللہ علیہ، کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ جو اللہ کی قسم ہوتی ہے نا، یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ گزری ہے، اس کے ساتھ معاملات بڑے عجیب ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ حکم بدل جاتا ہے، ہر چیز کا جب اللہ کی قسم آ جاتی ہے حکم بدل جاتا ہے، معاملہ بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی میں آج کے بعد دودھ نہیں پیوں گا، میں آج کے بعد دودھ نہیں پیوں گا، میں نے دودھ نہیں پینا، اگلے دن دودھ پی لیتا ہے، کوئی بات نہیں، چلو منہ سے بات نکالی تھی، پورا کر لیتا، لیکن اگر اس نے نہیں پوری کی، اگلے دن دودھ پی لیا، کوئی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ ہم کہیں کہ یار اپنی بات پہ پکا نہیں، مرد نہیں نظر آیا، مردوں والی بات نہیں تھی۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں دودھ نہیں پیوں گا، اب حکم بدل گیا، اب حکم یہ ہے کہ اب دودھ حرام ہو گیا تجھ پر، تو نہیں پی سکتا۔ اب اگر وہ دودھ پیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قسم کھائی تھی اس نے توڑ دی، کفارہ ادا کر، اب اس کا کفارہ ادا کر۔ ایک شخص کہتا ہے میں اپنی بیوی سے آئندہ نہیں ملوں گا، نہیں ملوں گا، بالکل نہیں ملوں گا، اگلے دن مل لیتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ یار مرد بن کے دکھاتا، جب منہ سے بات کی ہے تو پھر ڈٹ کے دکھا، زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے، کچا نکلا، بات پورا نہیں اترا۔ لیکن وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں اپنی بیوی سے نہیں ملوں گا، تو پھر اس کے پاس 4 ماہ ہیں، 4 ماہ، اگر 4 ماہ گزر گئے اور یہ اپنی بیوی سے نہ ملا، اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، رشتہ ختم۔ بھائی تو قسم کھا کے بیٹھ جا میں نہیں ملوں گا، تو وہ غریب کیا کرے؟ یا تو قسم توڑ، بیوی کے پاس جا، جو اس کا حق ہے پورا کر، دے اس کو، اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر۔ اور اگر 4 مہینے گزر گئے اور اس نے اپنی وہ قسم نہیں توڑی، بیوی کے پاس نہیں گیا، تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر تو نہیں کرتا تو کہیں اور جائے، وہ کسی اور سے نکاح کرے، تیری خاطر اپنی زندگی تو برباد نہ کرے۔ جب اللہ کی قسم آ جاتی تو معاملات پھر بالکل ان کا حکم بدل جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ اللہ کی قسم کھائیں گے، یہ اللہ کی قسم کھائیں گے، اور 5ویں دفعہ جب وہ قسم کھائیں گے تو پھر وہ قسم یہ ہوگی کہ 5ویں دفعہ یہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹا ہوں تو۔ وَيَدْرَؤُ، اور بچ سکتی ہے وہ، یا دور کرے گی عورت، عنہا، اپنے آپ سے، العذاب، سزا، عورت اپنے آپ سے سزا دور کر سکتی ہے، انت شہدا، یعنی یہ عورت اب سزا سے بچ سکتی ہے، ہاں ایک صورت میں بچ سکتی ہے، اور وہ کیا ہے، انت شہدا، کہ وہ بھی گواہی دے، 4 شہادات باللہ، اللہ کی 4 دفعہ قسم کھا کر،
इन्नहु लमिनल कादिबीन, कि ये मर्द जो है ये झूठा है, ये मर्द झूठा है। वल्खामिसता, और फिर पांचवी दफा ये कहेगी कि अन्ना गज़बुल्लाहि अलैहा, इस मर्द पर नहीं, मुझ पर अल्लाह का गज़ब उतरे, इन काना मिन अस्सादिकीन, अगर ये मर्द सच्चा हुआ, अगर ये मर्द सच्चा हुआ, मैं झूठी हुई, तो मुझ पर अल्लाह का गज़ब उतरे। या तो वो तस्लीम कर लेगी मर्द सच्चा है, तो फिर तो मामला सीधा, फिर सजा लागू होगी उस औरत पर। और अगर वो कहते नहीं जनाब मर्द झूठा है, तो जुबानी कलामी सिर्फ इतना कहना काफी नहीं है, बल्कि उसको 4 दफा कसम खाकर ये बात कहनी पड़ेगी कि ये मर्द झूठा है। और 5वीं दफा ये कि मुझ पर अल्लाह का गज़ब उतरे अगर ये सच्चा हुआ। वलौला, और अगर ना, फज़लुल्लाह, अल्लाह का फजल होता, अलैकुम, तुम पर, व रहमतुहु, और उसकी रहमत, अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो तुम मियां बीवी बड़ी मुशक्कत में पड़ जाते। खामद इल्जाम लगा रहा है, बीवी इनकार कर रही है, तो अल्लाह ताला ने एक शक्ल उसकी बयान कर दी। ये शक्ल है, इस सूरत में या तो मर्द इकरार पीछे हटेगा या औरत पीछे हटेगी, और या फिर दोनों अपनी जगह खड़े रहेंगे। मर्द पीछे हटेगा तो उसके ऊपर औरत पे झूठा इल्जाम लगाने की सजा, और औरत पीछे हटेगी तो इसका मतलब यह है कि मर्द सच्चा है, अब उसके ऊपर सजा। और अगर दोनों अपनी बात पर अड़े रहते हैं तो फिर उसके बाद रिश्ता खत्म। तो अब अल्लाह ताला ने आसानी कर दी कि कोई ना कोई हल दे दिया इंसानियत को कि ऐसी सूरत के अंदर ये हल। अब देखिए ना, हमारे यहाँ मुआशरों में अमूमन यहाँ पर ना एक गैरत का लफ्ज बोला जाता है। गैरत में आकर मर्द ने, तेश में आकर, गैरत में आकर ये कदम उठा लिया। अब नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। गैरत में आकर उसने ये कदम उठाया तो नतीजा ये हुआ कि वो हमेशा के लिए कातिल बन गया। चलो, इससे अच्छा था कि वो जो शरई तरीका है, कुरानी तरीका है, उसको इख्तियार करता, और इख्तियार करके या तो औरत गलत साबित होती, और ना अगर औरत वो गलत साबित होने के लिए तैयार नहीं है तो रिश्ता खत्म होता जा, भाई ठीक है। देखिए, एक शख्स अगर वो अपनी घर वालों को ऐसी किसी बुराई में देखता है, ठीक है, तो उसे हक है ना कि वो निकाल दे, अपने रिश्ते से खारिज कर दे कि भाई मैं नहीं रखना चाहता। ठीक है, तुझे हक है, तुझे हक है कि भाई मैं गलत रिश्ता, गलत खातून नहीं रखना चाहता, जाए जहां मर्जी जाए, मैं नहीं इसका जिम्मेदारी लेता, मैं अपने रिश्ते में अपने नाम के साथ मैं इस गंद को नहीं रखना चाहता। ठीक है, तेरा हक है, लेकिन मारने का हक नहीं है। वो मारने का हक जो है वो रियासत का है, किसी मखसूस शक्ल में, वो भी मखसूस शक्ल में रियासत का हक है, हर मर्द का हक नहीं है। वरना तो कोई भी मर्द किसी और वजह से भी ऐसा इल्जाम लगा के वो मार दे। वलौला, और अगर ना, फज़लुल्लाह, अब देखिए ना, हमने उस चीज को छोड़ा ना जो अल्लाह ने कहा, तो हमने क्या हुआ, कत्ल व गारत गरी का दरवाजा खोल दिया। हालांकि अल्लाह ने तो फजल करके इस दरवाजे को बंद कर दिया था। अल्लाह ने फजल करके इस दरवाजे को, कत्ल व गारत गरी के दरवाजे को, अब कई दफा हम देखते हैं, सुनते हैं, बल्कि आम हमारे यहां सामने खबरें आती रहती हैं कि न सिर्फ ये कि बीवी को मार दिया बल्कि बच्चों को भी मार दिया, और कई दफा बीवी को मार दिया और उसके घर वालों को भी मार दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये अल्लाह ने कितना फजल किया था, इससे बचाया था हमें, इस कत्ल गारत गरी से अल्लाह ने बचाया। और अगर अल्लाह का फजल ना होता तुम पर, उसकी रहमत ना होती, तो तुम मुशक्कत में पड़ जाते। व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, तव्वाब, वो तौबा कबूल करने वाले हैं, हकीम, बड़ी हिकमत वाले हैं। बस यहाँ